بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اہم شرعی مضامین میں سے ایک مضمون آخرت سے غافل نہ ہونا بھی ہے، اور اس صورت میں اسی کا بیان ہے۔ الہاکم التکاثر، دنیاوی سامان پر فخر کرنا جو کہ محبت اور طلب کی علامت ہے، تم کو آخرت سے غافل کیے رکھتا ہے، کیونکہ تم کو آخرت سے انکار ہے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستانوں میں پہنچ جاتے ہو، یعنی مر جاتے ہو۔ اب آگے اس پر رد ہے، کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، یعنی دنیاوی سامان فخر کے قابل نہیں اور نہ آخرت غفلت کے قابل ہے۔ تم کو بہت جلد، یعنی قبر میں جاتے ہی، یعنی مرتے ہی معلوم ہو جائے گا۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر دوبارہ تمہیں متنبہ کیا جاتا ہے کہ ہرگز یہ چیزیں فخر اور توجہ کے قابل نہیں اور آخرت غفلت اور انکار کے قابل نہیں۔ تم کو بہت جلد قبر سے نکلتے ہی یعنی حشر میں معلوم ہو جائے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، اور اگر تم یقینی طور پر واجب الاتباع صحیح دلائل سے اس بات کو جان لیتے تو اس کا یقین آ جاتا، جیسے کہ یہی یقین تم کو مرنے کے بعد اور حشر کے بعد حاصل ہوگا، تو کبھی اس سامان پر فخر نہ کرتے اور آخرت سے غفلت میں نہ پڑتے۔ اب آگے اس وعید کی تاکید ہے، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، واللہ تم لوگ ضرور دوزخ کو دیکھو گے۔ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ، پھر تاکید کے لیے دوبارہ کہا جاتا ہے کہ واللہ تم لوگ ضرور اس دوزخ کو ایسا دیکھنا دیکھو گے جو کہ خود یقین ہے، یعنی وہ دیکھنا مشاہدے سے ہوگا جس پر فوری یقین حاصل ہو جاتا ہے، استدلال اور دلائل کی راہ سے نہیں ہوگا، کیونکہ استدلال اور دلیل سے یقین حاصل ہونے میں کبھی دیر بھی لگتی ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اور بات سنو کہ اس روز تم سب سے نعمتوں کی پوچھ ہوگی کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا حق ایمان اور اطاعت کے ساتھ بجا لائے یا نہیں۔ ثم لترونها عین الیقین، پیچھے خلاصہ تفسیر سے معلوم ہو چکا ہے کہ عین الیقین سے مراد وہ یقین ہے کہ جو کسی چیز کے مشاہدے کے بعد حاصل ہوتا ہے، اور یہ سب سے اعلیٰ درجے کا یقین ہے، کیونکہ مشاہدے میں استدلال کی بنسبت زیادہ انکشاف اور وضاحت ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کو یہاں عین الیقین سے تعبیر فرمایا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یعنی تم سب سے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کے متعلق باز پرس ہوگی کہ تم نے ان کا شکر کیا ادا کیا اور ان کو گناہوں میں تو خرچ نہیں کیا۔ اور ان میں سے بعض نعمتوں کے متعلق تو خود قرآن کریم میں دوسری جگہ وضاحت آ گئی، جیسا کہ فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، اس میں انسان کی قوت شنوائی، بینائی اور دل سے متعلق وہ لاکھوں نعمتیں آ گئیں جن کو انسان ہر لمحے استعمال کرتا ہے۔